اور دوسری بات مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میری قوم نمائندگان جن کو چنتی ہے ان کی تابعداری کرتی ہے۔ میں ابھی اپنی قوم کو کاشت دوں گا اور میں لوگوں کو یہ بات بہت کرانا چاہتا ہوں کہ میں کہوں گا بیٹھ جاؤ تو لوگ بیٹھ جائیں گے، میں کہوں گا اٹھ جاؤ تو اٹھ جائیں گے۔ میں اپنی قوم کو کہتا ہوں 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اور میں اپنی قوم سے اسی طرح کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اب گریز نہیں رہے گی، اب گریز کی قوم جاگ گئی ہے۔ الحمدللہ اب میری گریز کی قوم بزور بازو اپنے حقوق حاصل کرے گی۔ اور لوگوں، اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں اپنی ان بہنوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ کا میں اس لیے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کو بھی اللہ نے وہ زبان عطا کی ہے کہ آج اس احتجاج میں آپ بھی شریک ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اس حاضری کو قبول فرما لے۔ حضرات محترم، میں گزشتہ سال ہم منتخب ہو گئے۔ 1 سال کے دوران مظفر آباد اور ان ایوانوں میں جہاں ہماری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، ان ایوانوں میں جہاں ہم اپنے نمائندگان کو بھیج کے ان کو گلچھڑے اڑانے کا موقع فراہم کرتے ہیں، ان ایوانوں کا میں نے ہر دفتر کا چکر لگایا ہے۔ اور لوگوں، آپ کو یہ بات علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں اور خدا کو حاضر ناظر رکھ کے کہتا ہوں، جس کے پاس جاؤ، کسی وزیر کے پاس جاؤ تو کہتا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کسی مشیر کے پاس جاؤ تو کہتا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کسی سیکرٹری کے پاس جاؤ تو کہتا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کسی ڈائریکٹر کے پاس جاؤ تو کہتا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ اختیار کس کے پاس ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اختیار کا مرکز ہے، اختیار کا محور ہے وہ ایک شخص ہے آزاد کشمیر میں، جس کا نام ہے چودھری انوار الحق، جس کا نام ہے چودھری انوار الحق، اور جس کا سرکاری نام ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ اور لوگوں، آج میرے اور آپ میں جو مخاطب ہو رہے ہیں، ہم نے بے دست و پا وزیروں سے نہیں ہونا ہے، ہم نے بے دست و پا مشیروں سے نہیں ہونا ہے، ہم نے ناکارہ قسم کی مشینری سے نہیں ہونا ہے، ہم نے کسی سیکرٹری سے، کسی ڈی سی سے نہیں ہونا ہے۔ آج میرا اور آپ کا جو مخاطب ہے وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ہے، جس نے تمام کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں، جو تمام اختیارات اور خزانے پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے۔ لوگوں، میں آپ کی وسادت سے وہاں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، اگر میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں اور مجھ تک یہ اطلاعات ہے کہ تم کسی خلائی مخلوق کے کہنے پہ تم وزیر اعظم بن گئے ہو، لیکن یاد رکھ لو، یہ عوام جب اٹھے گی اور انشاءاللہ العزیز گریز ہی اس کی ابتدا ہوگی، یہ عوام جب اٹھے گی انشاءاللہ العزیز اس کے سامنے تمہاری خلائی مخلوق کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھ لو، تمہارا دھڑن سکتا، تم ہمارے مطالبات نہیں مانو گے۔ اور مطالبات میں ہم کوئی یہاں پہ تھیٹر بنانے نہیں چلے ہیں، ہم کوئی سینما نہیں مانگتے، ہم کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چیز نہیں مانگتے، ہم تم سے اپنا بنیادی حق مانگتے ہیں۔ اس ریاست میں رہنے والوں کا جو بنیادی حق ہے وہ ہے سب سے پہلا ان کی صحت، اور ہم صحت کا حق مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ 75 سال سے 76 سال سے یہ گریز، جو اس گریز کے رہنے والوں نے جس کو آزاد کیا ہے، اس میں نہ تم نے آزاد کیا ہے نہ کسی نے آزاد کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس علاقے کو خود آزاد کر کے پاکستان کو تحفہ کے تحفتاً دیا ہے۔ اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ بہترین فیصلہ کیا ہے کہ اس کو آزاد کر کے پاکستان کا حصہ بنا لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب پاکستان کا اسلام آباد اور گریز کا یہ دور افتادہ علاقہ برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کے جو حقوق ہیں وہ ہمارے بھی حقوق ہیں۔ ہم تم سے دو ہی تو ہمارے مطالبات ہیں۔ ایک مطالبہ یہ ہے کہ
کہ ہماری مائیں بہنیں تم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ان کا کیا قصور ہے کہ یہ اس علاقے میں، یہ ملک پاکستان میں پیدا ہوئی ہے، ان کا کیا قصور ہے کہ یہ تمہاری دھرتی میں پیدا ہو گئی ہے، یہ سسک سسک کے مرتی ہیں، بالخصوص اس وقت جب یہ زچگی کی حالت میں ہو تو تڑپ تڑپ کے یہ جان دے دیتی ہے، یا یہی جان دیتی ہے یا رستے میں جان دے دیتی ہے۔ 45 کلومیٹر بلکہ یہاں سے مظفرآباد لے جانے تک ان کی جان نکل جاتی ہے۔ یہ تم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے لیے ایک بڑا ہسپتال، کم از کم 20 بیڈ کا ہسپتال یہیں پہ قائم ہو جائے، اور صرف یہ مطالبہ نہیں کہ قائم کسی بھی وقت ہو جائے، آج ہی قائم ہو جائے۔ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر، میں آپ کو منتبہ کرتا ہوں کہ آج ہی اس بات کا اعلان ہونا چاہیے کہ گریز کی عوام کا بنیادی حق جس کے لیے پورا گریز نکلا ہے، میں آج ہی مطالبہ تسلیم کرتا ہوں اور اس کو میں بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ نہ صرف اعلان ہو جائے بلکہ عملی طور پہ اس میں کام بھی سٹارٹ ہو جائے۔ نمبر 2، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، نائب صاحب قدم بڑھاؤ، نائب صاحب قدم بڑھاؤ۔ گریز کی مجبوری ہے، گریز کی مجبوری ہے۔ شکریہ 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 میرے بچہ۔ اچھا، میں جو گزارش کر رہا تھا، خدا نے، اللہ نے ہم کو ایک بہترین علاقہ دیا تھا، ہماری حکومت نے، ہماری ریاست نے، اور ہم نے اس علاقہ کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ نے ہم کو قدرتی وسائل دیے تھے۔ جناب وزیر اعظم، آپ کی توجہ کے لیے، اللہ نے ہم کو بے شمار جنگلات دیے تھے، اللہ نے بے شمار جڑی بوٹی دی تھی، اللہ نے بے شمار حرب شربز اور منرل دیے تھے، لیکن آپ کی عدم توجہ کی وجہ سے اور ہماری مجبوری کی وجہ سے ہم نے اس جنگل کا پالن کی وجہ سے ہم نے اس جنگل کا اختتام کیا، اور قریب ہے کہ جنگل ہمارا مکمل ختم ہونے والا ہے، جس وجہ سے ہمارا علاقہ پھر رہائش کے قابل نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس سے پہلے میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں اور اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور فلوئی کے ہائیڈل کا قیام عمل میں لائے جائے، تاکہ باقی ماندہ جو ہمارا جنگل ہے یہ بالن بن کے اس کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، چند سالوں میں ہم اس جنگل کا خاتمہ کر کے، اور یقین دلاتا ہوں تمہیں، ہم سارے کے سارے یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائی نے کہا پلان ایف، ہمارا پلان ایف یہ ہے، پلان اے یہ ہے کہ یہ جو آپ پرامن مطالبہ کر رہے ہیں، پلان بی ہمارا یہ ہوگا کہ توبڑ سے لے کے مچھل تک وہ 2 یونین کونسل تمام کے تمام لوگ نکلیں گے، کیل میں جا کے پہیا جام کر لیں گے۔ اور پلان سی ہمارا یہ ہوگا کہ ہم مظفرآباد جا کے ان ایوانوں کے سامنے دھرنا دیں گے، ان کے راستے بلاک کر لیں گے، اور اس کے بعد بھی اگر ہمارا مطالبہ نہ مانا گیا تو لوگوں میں یہ اعلان کرتا ہوں، اللہ تجھ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہاں سے ہم تمام کے تمام اس علاقے کو چھوڑ کے، پورے کے پورے چھوڑ کے ہم یہاں سے ہجرت کر لیں گے۔ تالیاں نہیں، مجھے بتاؤ کون کون تیار ہے؟ تیار ہے نا؟ انشاءاللہ یہ میں بتاؤں، پلان ایف ہمارا یہی ہے کہ اس وقت ہم نے اس پورے علاقے کو چھوڑ دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر سالانہ بالخصوص موسم سرما میں ہمارے بچوں کا موت کا کنواں ہے، ہماری عورتوں کا موت کا کنواں ہے، ہمارے بزرگوں کا موت کا کنواں ہے، ہمارے جوانوں کے لیے موت کا کنواں ہے۔ اب ہمارے کندھے کمزور ہو چکے ہیں، اب ہم اپنی بہو بہنوں کو اٹھا کے یہاں سے کیل 45 کلومیٹر کا برفانی سفر نہیں کر سکتے۔ اب ہم اپنے بچوں کو اٹھا کے یہاں سے کیل تک کا 45 کلومیٹر کا برفانی سفر پیدل نہیں کر سکتے۔ اب ہم اپنے جوانوں کو اٹھا کے یہاں سے کیل تک کا 45 کلومیٹر کا برفانی سفر نہیں طے کر سکتے۔ لہٰذا اب ہم یہ کہیں گے کہ اب ہمارا آخری پلان یہ ہوگا کہ آپ نے اس علاقے کو خالی کر کے انشاءاللہ العزیز تمہارے ایوان کے سامنے بیٹھیں گے، وہاں ٹینٹ لگائیں گے، تم ہمیں وہاں جگہ دو گے اور تم ہمیں وہاں ہمارے بود و باش کا انتظام کرو گے۔ آپ لوگ سارے تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ اور اس دوران مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ ہماری ریاست اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم، جن کا میرے محسن نے فرمایا
सुना है बड़े काम के हैं, यकीनन काम के होंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसका सोमोटो एक्शन लेके फिर फौर इंशाअल्लाह आज ही वो हमारे अस्पताल और फलवई के हाइडल का ऐलान करेंगे। और लोगों आपको एक मजे की बात बताओ जनाब वज़ीर आज़म, तुम भी सुन लो। तुम कहते हो तुम्हारे हाइडल हलबत के फलवई के हाइडल का तमाम काम क्लियर हो चुका है, लेकिन हम डोनर तलाश करते हैं। क्या तलाश करते हैं? डोनर। पता है डोनर किसको कहते हैं? जो सदका दे, जो क्या दे? सदका दे। और गवर्नमेंट आजाद कश्मीर तुम्हारी गवर्नमेंट पे थू, तुम्हारी ऐसी गवर्नमेंट पे लानत, तुम हमसे मांगते हो। और आओ अगर तुमको इतनी शर्म नहीं है, तुम इतने ही बदतमीज हो, तुम इतने ही बेशर्म हो। तुम कहते हो कि हमको डॉलर चाहिए, तो आओ हम डॉलर बनते हैं, आओ हम डॉलर बनते हैं। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, आओ हमारे इन्हीं जंगलात में चंद कंपाउंड मुख्तस कर लो, आओ यहाँ से लकड़ लो, उसको पाकिस्तान ले जाके फरोख्त कर दो, हमारा इलाका ही तुम्हारा डॉलर है। चलो एक आध कंपाउंड ही जाएगा, लेकिन सारा इलाके का जंगल बर्बाद तो नहीं होगा। और लोगों तुम्हें मंजूर है? मंजूर है? हम तुम्हें एक कंपार्टमेंट पूरा देने के लिए तैयार है, आ जाओ ले लो। हम तुम्हारे डोनर बनने के लिए तैयार है, ले जाओ। और हमारा हाइडल और हमारा अस्पताल उन्हीं पैसों से हमको दे दो। हमारे साथ रहेंगे, चल जी। बहरहाल मैं इस मौके पे मुझे एक याद दिला दी एक साथी ने, एक अजीम इंसान जितने भी गुजर गए हैं, चाहे कमरदीन हड़े साहब हो, चाहे अली मोहम्मद आखून साहब हो, उन्होंने इस इलाके के लिए अपने तय जितने कर सके वो उन्होंने इस इलाके के लिए आवाज़ उठाई। पट्टू अल्लाह अकबर, मैं सलाम पेश करता हूँ, बावजूद इसके कि मैं शायद कोई नजरियाती फिक्री इख्तिलाफ रखता हूँ पट्टू से, लेकिन उस पट्टू को मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो यहाँ आके उसने हमारे कंधों से बोझ उतारा और उसका बाइस बना था कमरदीन हड़े। अल्लाह उनको दोनों को गरीब रहमत फरमाया। अली मोहम्मद आखून साहब थे, अल्लाह ताला उनको भी गरीब रहमत फरमाया। फिर चौधरी जमशेद साहब थे, अल्लाह ताला उनको भी गरीब रहमत फरमाया। हसन हड़े साहब थे, अल्लाह ताला उनको भी गरीब रहमत फरमाया। हमारे अकबर मीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर मौजूद है, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो इंशाअल्लाह आखिर में एक बात कहूँगा आपसे, एक दफ़ा फिर यकीन दिलाऊंगा कि मैं ना कभी झुकूंगा ना कभी बिकूंगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जो मैंने अपना आपको कहा, आज तक मैं कोई 7-8 फेरे इस साल में लगा चुका हूँ मुजफ्फराबाद के लिए, आपकी आवाज़। और मैं यहाँ नहीं कहना चाहता खुद नुमाई और खुद सताई नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें हो भी गई, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में शायद हो, कुछ होनी हो तो नहीं हो, जो ना हुई तो तुम्हें यहाँ कॉल दी है। अगर मामला हल होते तो आपको यहाँ कॉल देने की जरूरत थी नहीं। साहब मैं आपको यह जवाब देना चाहता हूँ, यकीनन आपके पास हक हासिल है आपको कि आप मेरा एहतसाब करें, लेकिन मैं अपना एहतसाब और मैं भी हक रखता हूं कि मैं आपके सामने अपना एहतसाब अपने को पेश कर लूं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ना कभी झुकूंगा ना कभी झुकूंगा, लेकिन आप जब कभी आपकी जरूरत पड़े तो इसमें मुझे एक बात का यकीन दिला लो, वो कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ है वाली बात तो नहीं होगी। किस तरह मैं आपसे यकीन ले लूं? हाथ खड़ा करके ये कह दो, जहां तक जाना पड़े तैयार हो, तमाम तैयार हो, गुरेज के लिए अपनी जान माल देने के लिए तैयार हो, अब सब तैयार हो, मेरी माँ मेरी बहनें भी तैयार हैं, सब तैयार हैं, आप दामे दिरामे कदमे सुखने हम सब तैयार हो इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुझे 100% यकीन है कि हमारा कोई भी हुकूमत कोई भी रियासत हमारा हक न देने की कभी भी जसारत कर सकती नहीं है। एक दफ़ा खदमत की इस इंतजामिया चेयरमैन साहब, आपने हाजी साहब, आपने जलील भट्ट साहब और जिन जिन मेरे साथियों ने, गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब हैं, चाहे जो भी इंतजामिया है, और बिलखुसूस हमारी कोर कमेटी का मैं निहायत ही ममनून हूँ कि आपकी शॉर्ट कॉल पे हम यहाँ सारे तशरीफ लाए और आपने हमारे लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी। तो मैं अपनी बहनों का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने ये एहतियाज करके इस बात का सबूत दिया इस सर्दी में कि हम इस इलाके के लिए आज से बेदार हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।